کیا آپ جانتے ہیں کہ یاسر عرفات ہمارے صدر جنرل ضیاء الحق سے نفرت کیوں کرتے تھے؟ چھوٹے قد کے یاسر عرفات نے محترمہ بینظیر بھٹو کے دونوں گالوں کو چومنے کی ایسی کون سی فرمائش کی تھی کہ محترمہ اپنی ہنسی پر کنٹرول نہ رکھ پائیں؟ بھٹو صاحب اور یاسر عرفات کے مابین کیا وعدہ ہوا تھا اور یہ وعدہ وفا کیوں نہ ہو سکا؟ 70 سالہ یاسر عرفات کی 30 سال کی جوان بیوی انہیں چھوڑ کر بھاگ جانے میں کامیاب کیوں نہ ہو سکی؟ اور ہاں، یاسر عرفات کے قتل کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی یورپی ملکوں میں عیاشی والی زندگی کیوں گزار رہی ہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ماڈرن ہسٹری کے ورلڈ لیڈر اور مظلوم فلسطینیوں کے غریب ترین حکمران یاسر العرفات شہید کی زندگی سے متعلق 25 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، یاسر عرفات پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے جگری سمجھے جاتے تھے۔ لاہور سمٹ کے دوران بادشاہی مسجد میں لی گئی اس فوٹو میں بائیں جانب یاسر عرفات دیکھے جا سکتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے سن 74 میں لاہور کی اسلامی سربراہی کانفرنس میں یاسر عرفات کے روبرو اعلانیہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم دونوں یروشلم میں ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ نمبر 2، سال 1974 میں اقوام متحدہ کے فورم پر یاسر عرفات کے دہرائے ہوئے یہ تاریخی جملے آج تک ایوانوں میں گونج رہے ہیں۔ Today I have come bearing an olive branch and a freedom fighter's gun. Do not let the olive branch fall from my hand. آج میں زیتون کی شاخ اور حریت پسندوں کی بندوق لیے آیا ہوں۔ زیتون کی شاخ کو میرے ہاتھ سے نہ گرنے دو۔ نمبر 3، عرب ورلڈ کی ایک کرشماتی شخصیت یاسر عرفات پست قد و قامت کے تھے۔ ان کا قد صرف 5 فٹ 4 انچ تھا۔ نمبر 4، یاسر عرفات فلسطین کے صدر ہوتے ہوئے بھی غزہ میں ایک چھوٹے سے 2 منزلہ گھر میں رہتے تھے۔ عرفات پہلی منزل پر رہتے جبکہ گراؤنڈ فلور پر ان کی بیوی اپنی بچی کے ساتھ رہتی۔ نمبر 5، یاسر عرفات کی یہ عادت انہیں تمام عالمی رہنماؤں سے الگ بناتی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی کمر کے ساتھ پستول لٹکا کر چلتے تھے۔ جب وہ اپنی پہلی بار اقوام متحدہ میں تقریر کرنے گئے تو ان سے کہا گیا کہ آڈیٹوریم میں ہتھیار لے جانے کی ممانعت ہے۔ سمجھوتا اس بات پر ہوا کہ وہ اپنی خاکی وردی پر پستول کا ہولسٹر تو لگائے رہیں گے لیکن اس میں پسٹل نہیں ہوگی۔ نمبر 6، یاسر عرفات اپنی ساری زندگی فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کرتے رہے۔ کٹر عقائد رکھنے والے یاسر عرفات اپنے ہم عصر صدام حسین کی قریبی رفقا میں شامل ہوتے تھے۔ انہوں نے گلف وار کے دوران عراقی صدر صدام حسین کو کھل کر سپورٹ کیا۔ نمبر 7، سال 1971 میں سقوط ڈھاکہ اور پاکستان کے 2 لخت ہونے پر یاسر عرفات کو اتنا ہی دکھ تھا جتنا دکھ ایک پاکستانی کو ہو سکتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یاسر عرفات پاکستان ٹوٹنے کی وجہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان اور فوجی قیادت کو سمجھتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ 71 کے بٹوارے کے بعد میں کافی حد تک اس لیے بھی مطمئن تھا کہ کیونکہ اب پاکستان کی باغ دوڑ میرے دوست ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ نمبر 8، فلسطینی ہوئیت پسند رہنما یاسر عرفات کے یہ جملے تاریخ کا ریکارڈ ہیں۔ Palestine is the cement that holds the Arab world together, or it is the explosive that blows it apart. فلسطین صرف ایک خطہ نہیں بلکہ وہ سیمنٹ ہے جس نے عرب دنیا کو اکٹھا کر رکھا ہے، یا یہ وہ دھماکہ خیز مواد ہے جو اسے اڑا دیتا ہے۔ نمبر 9، سال 1974 میں اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC کا دوسرا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا تو اس موقع پر بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان نے خود شرکت سے معذرت کرتے ہوئے اپنے وزیر خارجہ کا نمائندگی کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش اور درخواست پر مصر کے صدر انور سادات اور یاسر عرفات خصوصی طیارے پر ڈھاکہ پہنچ گئے اور شیخ مجیب الرحمان کو کانفرنس میں شرکت کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے آئے۔ نمبر 10، یاسر عرفات کہا کرتے تھے کہ ان کی شادی تو آزادی فلسطین کے مشن کے ساتھ ہو چکی ہے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ عمر بھر کنوارے ہی رہیں گے۔
لیکن پھر 1990 میں 61 برس کے بوڑھے یاسر عرفات کو اپنا گھر بسانے کا خیال آ گیا اور وہ 27 سالہ دلہن کو بیاہ کے اپنے گھر لے آئے۔ نمبر 11، یاسر عرفات کی اہلیہ سوہا مسیحی تھی جبکہ عرفات سنی مسلمان۔ ان کی شادی 2 سال تک خفیہ رکھی گئی تھی۔ سوہا نے قبول اسلام کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ فریضہ حج بھی ادا کیا تھا۔ نمبر 12، یاسر عرفات کو 1994 میں مشترکہ طور پر امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ یاد رہے کہ ان کے ساتھ نوبل پرائز میں 2 اسرائیلی سیاستدان بھی ساجھے دار تھے۔ نمبر 3، یاسر عرفات کہا کرتے تھے "The Palestinian rifle is ready and we will aim it if they try to prevent us from praying in Jerusalem"۔ اگر ہمیں یروشلم یعنی بیت المقدس میں نمازیں پڑھنے سے روکا گیا تو جان لو فلسطینیوں کی رائفلیں تیار ہیں اور ہم مخالفین کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ نمبر 14، 1970 میں فلسطینی 3 مسافر طیارے اغوا کر کے اردن لے گئے جہاں انہوں نے اسے بم سے اڑا دیا۔ اس پر غصے میں آ کر شاہ حسین نے ملک میں مارشل لاء نافذ کرتے ہوئے 200 ٹینکوں سے فلسطینی کیمپوں پر چڑھائی کر دی۔ اس زمانے میں اردن میں پاکستانی فوجی دستے تعینات تھے اور تب بریگیڈیئر ضیاء الحق کو فلسطینیوں کو کچلنے کا ٹاسک دیا گیا اور پھر جو ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یاسر عرفات کہا کرتے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ وہ پاکستان جو کشمیریوں کی جنگ آزادی کا علمبردار بنتا ہے وہ کیسے بے وطن اور مظلوم فلسطینیوں کے خلاف لڑائی میں یوں شاہ حسین کا ساتھ دے سکتا ہے۔ نمبر 15، مشہور بھارتی مصنف شیام بھاٹیا کے مطابق سابق فلسطینی صدر کو شہد بہت پسند تھا۔ وہ یاسر عرفات کے انٹرویو کے لیے آتے ہوئے ساتھ میں شہد کی بوتل بھی لے آئے۔ انٹرویو ہو چکا تو شیام بھاٹیا نے یاسر عرفات سے پوچھا کیا میں آپ کی بیوی کا انٹرویو کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر عرفات کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں بات کرنے کی؟ فوراً کمرے سے نکل جاؤ۔ شیام بھاٹیا اپنے ہوٹل واپس پہنچے ہی تھے کہ یاسر عرفات نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ذریعے انہیں واپس بلا لیا۔ یاسر عرفات اسے ایک خاتون سے تعارف کراتے ہوئے بولے میری بیوی سوہا سے ملو، آئیے مل کر کھانا کھاتے ہیں، اور ہاں شہد کے لیے بہت بہت شکریہ۔ نمبر 16، صدر یاسر عرفات اور ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق بھائیوں جیسا تھا تو اس نسبت سے بے نظیر بھٹو ان کی بھتیجی لگی۔ اسرائیلی قابض فوجیوں سے تباہ و برباد فلسطین کے صدر یاسر عرفات شرارتی مزاج بھی رکھتے تھے۔ یہاں میں آپ کو ان کا ایک واقعہ سناتی چلوں۔ نامور ڈپلومیٹ ارشد سمیع خان اپنی کتاب 3 Presidents and 8 میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں فلسطینی صدر یاسر عرفات کے جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے میرے کان میں سرگوشی کی، عرفات کو یاد دلانا مت بھولنا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ ارشد سمیع نے یاسر عرفات کو محترمہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ کہنے لگے ہاں مجھے علم ہے کہ لیڈی پرائم منسٹر سے ہاتھ نہیں ملانا، تاہم یاد دلانے کا شکریہ۔ کچھ دیر بعد یاسر عرفات نے اپنے طیارے سے نیچے آتے ہی محترمہ سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تو مجبوراً بے نظیر بھٹو کو شیک ہینڈ کرنا پڑا۔ خیر ہم آگے چل پڑے تو محترمہ مجھ سے اردو میں بولی آپ نے انہیں نہیں بتایا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی؟ اس سے پہلے کہ ارشد سمیع کوئی جواب دیتے یاسر عرفات اپنے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ لیے مخاطب ہوئے میڈم شکر ادا کریں کہ میں نے آپ کو ہماری عرب روایات کے تحت بوسہ نہیں دیا، صرف مصافحہ ہی کیا ہے۔ جو بھی میرے استقبال کے لیے آتا ہے میں اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیتا ہوں۔ یاسر عرفات کی یہ بات سن کر ہم تینوں ہنسنے لگے۔ نمبر 17، پاکستان کے ترقی پسند شاعر جناب فیض احمد فیض یاسر عرفات کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ فیض صاحب نے یاسر عرفات کی درخواست پر ان کے رسالے لوٹس کی ادارت قبول کی تھی اور وہ ان دنوں لبنان کے کیپٹل بیروت میں مقیم ہوا کرتے تھے۔ فیض احمد فیض کے انتقال کے بعد یاسر عرفات نے ایک تعزیتی مضمون لکھا تھا کہ فیض میرے دوست تھے اور جنگ بیروت میں میرے رفیق تھے۔ بلا شبہ فیض احمد فیض ہمیں چھوڑ گئے لیکن ہمارے دلوں میں محبت کا انمٹ نقش چھوڑ گئے۔
नंबर 18, यासिर अरफात अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में फ्रांस के दारकूमत पेरिस के करीब एक फौजी अस्पताल में दाखिल रहे, जहां वो 11 नवंबर 2004 में 75 वर्ष की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। नंबर 19, यासिर अरफात की बेवा ने एक गैर मुल्की जरीदे से बात करते हुए कहा था कि यासिर अरफात को कत्ल किया गया है, ताहम उन्होंने कहा कि वो बराह रास्त किसी को नामजद नहीं कर सकती क्योंकि दुनिया भर में उनके कई दुश्मन थे। याद रहे कि स्विट्जरलैंड के फोरेंसिक माहिरीन के मुताबिक फलस्तीन के मरहूम सदर के जिस्म में ताबकार मादे पेलोनियम की काफी ज्यादा मिकदार मिली थी। नंबर 20, यासिर अरफात की एक ही बेटी पैदा हुई जिसका नाम ज़हवा अरफात था। ज़हवा इस वक्त 27 वर्ष की हैं और अपनी वालिदा के साथ यूरोपीय मुल्क माल्टा में रहती हैं। नंबर 21, सोहा अरफात ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि यासिर से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर मुझे इल्म होता कि एक गोरिल्ला लीडर से शादी करना ऐसा होता है तो मैं कभी उसकी बीवी ना बनती। मैंने शादी के बाद सैकड़ों मर्तबा यासिर को छोड़ के भाग जाने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सकी। नंबर 22, इराकी सदर सद्दाम हुसैन की तरह यासिर अरफात भी फौजी नहीं थे, लेकिन वो भी हमेशा फौजी लिबास में नजर आते थे। उनके जूते हमेशा बरतानवी फौजी अफसरों की तरह चमकते थे। वो सूट और टाई इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि ये मगरबी लिबास था। नंबर 23, यासिर अरफात की तालीम जमहूरिया मिस्र के मकतबों और जामियात में हुई। दौरान तालीम ही यासिर अरफात अरब कौमियत का एक बहादुर सिपाही भी बनकर उभर रहा था और फलस्तीन की आज़ादी के लिए मलेशिया में असला स्मगल करने जैसी अहम जिम्मेदारियां भी अंजाम दे रहा था। नंबर 24, साल 1948 में होने वाली अरब इसराइल जंग के दौरान 19 साल यासिर अरफात ने अपनी तालीम को खैराबाद कहा और वो जज्बा जिहाद लेकर फलस्तीन चले आए। जंग से वापसी पर उन्होंने मिस्र की यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की। नंबर 25, कम लोग जानते हैं कि यासिर अरफात सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और फिर शाम को 4 से 6 बजे तक 2 शिफ्ट में सोया करते थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इराकी सदर सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। अफगान तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर की लाइफ स्टोरी जानने के लिए यहाँ नीचे, और भारत की साबिका वजीर आजम इंदिरा गांधी के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज और नासिर।